مفتی صاحب، ہمیں ابن عربی کے بارے میں حسن محفوظ صاحب نے سعودی عرب سے ایک ای میل بھیجی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ میرا سوال شیخ ابن عربی کے متعلق ہے۔ یہاں کے جتنے مشہور علماء ہیں اور ماضی کے بھی، انہوں نے ابن عربی کی تکفیر کی ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ احسان کیا ہے کہ انہیں گمراہ کہہ دیا ہے۔ آپ ان کا کافی دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ مجھے تو آج تک کوئی ایسا عالم نہیں ملا جو اس معمے کو حل کر سکے۔ گزارش ہے کہ آپ ہی اس کا کچھ حل فرمائیں کہ آیا وہ کافر تھے یا فقط گمراہ، اور یہ بھی بتا دیجیے، آپ عموماً کہتے ہیں کہ ان کی اصطلاحات کے بارے میں لوگ نہیں جانتے، وہ کون سی اصطلاحات ہیں؟ ان کو سمجھنے کے لیے کوئی ابتدائی کتاب ہے تو فرمائیے۔ سوال بظاہر تو مختصر ہے، مگر ہے تفصیل طلب، پوری کتاب چاہیے اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے کہا کہ ابن عربی کافر ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، ان کی کتابیں جلا دینی چاہیے، بلکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی کتابوں سے استنجا بھی ٹھیک ہے۔ بہت متشدد ہو گئے، مگر ایسے نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، بڑے بڑے نیک لوگوں نے ان کی تعریفیں کی۔ تو میں نے ان کی اصل کتابیں جب گناہ ہو چکے تھے، میں نے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھ آئی نا کہ حقیقی وجود جو ہے نا، جو بہتر وجود ہے، غلط تشریح کرنے والے تو ٹھیک ہے، شری کرشن جی مہاراج کی گیتا جو ہے نا، بھاگوت گیتا، اس میں تو یہی کہ خدا ہی شکلیں بدلا کر آ گیا، آپ بھی خدا ہے میں بھی خدا، ایک تو یہ بات تو وجود ہے، یہ تو کفر ہی ہے۔ جب بندہ ہی نہ رات بھر بات کس نے کرنی ہے، شریعت کس کے لیے، جنت دوست کے لیے، بہتر وجود کسی مسلمان عالم نے نہیں کی۔ بہتر وجود جو ہے نا حقیقی، وہ یہ ہے کہ اللہ کا وجود حقیقی ہے، وہ تھا، ہے، رہے گا۔ ہمارا وجود جو ہے نا، اس کو کہہ دیں ذلی یا تعین، ہم سایہ ہیں سر۔ میں صاف کہوں، اگر میں سمجھوں نا کہ میں اللہ تعالیٰ اب نام ہی رہتا ہے ہوں، کافر ہو جاؤں۔ اس طرح کا وجود مخلوق کو نہیں ملا، باریک بات ہے۔ ہمارا وجود خدا کا سایہ، ساتھ ساتھ اللہ ایک سیکنڈ کے لیے توجہ ہٹا لینا، فنا ہو جائے گا۔ یہ اس طرح نہیں کہ بنا دیا جیسے کاریگر نے میز بنا دیا، وہ زندہ یہ مر گیا، کاری میز ہے۔ مخلوق کا وجود استقلالی جو ہے نا، اب ہم دنیا داری سمجھ سکتے کہ واقعی ہم ہیں، چل نہیں، ہم کچھ نہیں۔ کرنٹ آ رہا ہے، ہم چل رہے ہیں، کرنٹ رک جائے اسی وجہ۔ آئیے جیسے بجلی ہے نا، پاور ہاؤس سے کرنٹ آ رہا، ہم سوئچ آف آن کر لیتے، اتنا ہے ہمارے پاس میں، اگر وہ کرنٹ روک دیں کیا ہمارے۔ اللہ کا وجود جو ہے استقلالی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اپنے آپ ہے، ہم اس کے سہارے کے محتاج ہیں۔ اسی لیے سورہ جو ہے نا بقرہ، اس میں پڑھتے ہیں آیت الکرسی، الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے، ہمیں اس میں قائم، ہم اس کے سہارے ہیں۔ اس لیے سہارے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ چاہے قائم ہے، جب چاہے مٹ جائے۔ تو ایسا وجود جو ہوتا ہے نا ذلی، جو کسی کے آسرے پر، وہ کیا کہے کہ میں ہوں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسے جب اپنی حکیمت سمجھ میں آتی، میں نہ تھا پھر بھی نہیں ہوں گا، اور اب بھی میں اسی حال میں رہوں گا جس حال میں وہ اثر رکھنا چاہے، تندرست رکھے، بیمار رکھے، جو حال، کچھ نہیں میرے بس میں۔ وحدت الوجود یقین جانے کیا بیان کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ انسان نہ کوئی حرکت کر سکتا، نہ اس میں کسی شے کی طاقت ہے، یہ سب اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ مدد کر رہا، میں انگلی ہلا رہا، ابھی فالج ہو جائے، ختم ہے قصہ۔ اس کی مثال تھانی صاحب رحمۃ اللہ نے کہی کہ ایک بستی میں کوئی عالم آئے جو 14 قراتوں کے ماہر تھے۔ اب وہاں کے حافظ صاحب سے 2-4 صورتیں یاد تھیں، لوگوں نے تعارف کرا، یہ بھی ہمارے قاری صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا میں کہاں قاری ہوں، قاری تو یہ ہے۔ اب اس نے اگر یہ فقہ کہا تو معادلہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کہتا کہ میں یہی قاری ہوں، وہ تو اس کے سامنے اپنا مٹا رہا کہ قاری کہنا تو یار ان کو کہو، مجھے بیچارے کو قاری کیوں کہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ مخلوق بھی ہے ضرور، اسی لیے شریمر نہ ہونے کے برابر، نہ تھے، لم یکن شیء مذکورا، وقت گزرا جو نہیں تھے، پھر آئے گا نہیں ہوں گے، اب بھی چاہے مٹا دیں، ہم سایہ ہے، سایہ ساتھ ساتھ چلتا۔ اللہ اپنے آپ ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، اس کا وجود استقلالی ہے، ہمارا وجود ذلی ہے۔ ذلی جو ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں، وہ برائے نام ہی ہوتا، دوسرے کے سہارے، جب چاہے اس کو مٹا دیں۔ اس کو جب سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا دم مارنا کہ ہم ہیں، ہم کچھ نہیں، وہ بیچارے بالکل اپنا آپ مٹا دیتے ہیں۔ اس کو وحدت وجود کہتے ہیں کہ اصلی تو زندہ ایک ہی، ہم کیا زندہ، برائے نام ہے۔ اس کو کافر لوگ سمجھ لیتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہم ہی خدا، وہ بیچارے انہیں تو اپنا آپ نہیں مٹا کہ ہم کیا کہیں کہ ہم ہیں، ہم نہیں، کچھ نہیں، ہمارا کچھ بھی حقیقت ہے، حقیقت نہیں، سب اللہ کا فیض اور مہربانی ہے، ورنہ ہمارا اپنے پلے کچھ نہیں۔
کوئی بڑا عالم ہی ہو تو اس کے سامنے چھوٹے عالم کو یہ بھی عالم ہے، وہ کہے گا میں کہاں عالم، عالم تو یہ مثال ہے وحدت الوجود کی کہ سچا اور حقیقی وجود صرف باری تعالیٰ کی۔ اس لیے نا جو کہا گیا کہ اس کو حق پہنچتا کہے میں، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لاہور کبریاء، بڑا بننے کا حق اللہ کو ہے، اس لیے اس نے اپنا نام متکبر رکھا قرآن میں، المومن المحمد المتکبر، کہ جو بڑائی کا دعویٰ کر سکتا نا کہ بڑا ہوں میں ہوں، تم کس برتے پر دعویٰ کرتے؟ تمہارا بننا میری وجہ سے، تمہارا مٹ جانا میرے حکم سے، تم کیا کہتے ہو کم؟ یہ بچہ جب سمجھ آ جاتی نا، یہ پھر آدمی اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتا کہ میں خدا کے سامنے کچھ ہے، عاجز ہو جاتا۔ اور عبادت کر جتنی شیخ ابن عربی نے اللہ کی عبادت کی ہے، رکوع سجدے، اگر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھا چھوڑ نہ دیتا، نہیں، اسے یہی سمجھا ہے کہ کیا دم مارنا خدا کے ساتھ۔ بس ایک بات درمیان میں کہہ دوں، سب کے فائدے کی سوال جواب تھے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے کوئی عالم دین کے بارے میں ہرا نہیں سکا، میں سب سے زیادہ دین سمجھتا تھا جس سے بات ہوتی، ایک نوجوان نے مجھے ہرا دیا۔ میں اس نوجوان کو دیکھتا تھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا سوچ میں، تو میں نے ایک دن کہا کہ نوجوان تو اس عمر میں کس سوچ میں پڑے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا حسن دو باتیں ہیں جس نے میرا سر جھکا دیا، اور میرے پاس وقت ہی نہیں اور چیز سوچنے کا۔ اللہ کی طرف دیکھتا ہوں تو لگاتار نعمتیں آ رہی ہیں، خود زندگی، سانس، رزق، لباس، سواریاں، ادھر نعمتوں کی کمی نہیں ہو رہی۔ اپنی طرف دیکھتا ہوں تو تقصیر اور خطا جو ہے نا، گناہ، ان میں کوئی کمی نہیں، اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکا۔ دو ہی باتیں ہیں، شکر کر اللہ کی نعمتوں کا، اپنی خطاؤں پر استغفار کر۔ تو بچہ یہ ہے اصلی بات، چلو جی کہ آدمی خدا کے سامنے کہ ستارے ہوتے ہیں، آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں دن کے وقت میں، مگر سورج آ جاتا نظر نہیں آتے۔ اب یہ نہیں کہتے کہ ستارے سورج بن گئے، سورج کے سامنے مان پڑ گئے، مخلوق ہے، نبی ولی فرشتے سارے، مگر خدا کے سامنے کوئی نہیں۔ اگر کہنا میں خدا کے مقابلے میں دوسرے پرڑے میں بھی کچھ ہوں، کافر ہو جائے۔ تم تو خدا کے سارے پر ہو، کیسے دم بات بد دم مار ہیں؟ یہ بات ہے جو سمجھ آئی ٹھیک ہے، ورنہ چلو اللہ کے بارے۔ اصطلاحات جو انہوں نے کہا اس کے بارے میں، ہاں، اصطلاحات تو صوفیہ بھی جو کتابیں بنی ہیں نا، اس پہ کوئی کتاب ہو پوچھ رہے ہیں؟ لوگوں نے شرح بھی لکھی خصوص الحکم کی، مگر اب پورے ہندوستان میں دیکھیں نا، صرف پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو درس دے سکتے تھے ان کتابوں کو، کوئی عالم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کافر ہی کہنا ہے نا۔